نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ 5ویں رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تو یہاں پھر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر وہی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نعمت کا یاد کروانا اللہ کم کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے، لیکن اللہ نے خاص طور پر جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو، چونکہ اس سے پہلے کسی امت کو بھی نہ تھی، اس کے بعد بھی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ مفت میں کھانا پینا، VIP کھانے، مفت میں ملک عطا فرما دیا، مفت میں اس کے دجل، فریب، جھوٹ، اس کے ظلم فرعون سے نجات دے دی، اور ایک آزاد ملک شام دے دیا۔ پھر تو بنی اسرائیل کو فرمانبردار ہونا چاہیے تھا، ان یہودیوں کو خبردار ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، مفت میں کھانا، مفت میں ملک، مفت میں ظلم سے نجات دے دی، دنیا میں ڈنکا بجا دیا۔ اس سے پہلے وہ نعمتیں نہیں تھیں، اس کے بعد وہ نعمتیں نہیں ملی، بٹھا کر کھلائے اللہ نے، تو اس لیے اللہ ان کو احسان جتلا رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جو میں نے تمہیں نعمتیں دیں جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ کیا تم حسین ہو کہ یہ نعمتیں حقدار ہو؟ نہیں۔ کیا پہلوان ہو اس نعمتوں کے حقدار ہو؟ نہیں۔ کیا زیادہ پڑھے لکھے ہو اس نعمتوں کے حقدار ہو؟ نہیں۔ کیا بڑے اونچے قدے قوم عاد سے بھی بڑے ہو گئے ہو؟ نہیں۔ کیا قوم شعیب سے زیادہ تاجر اور تجارت کے رموز کو جانتے ہو؟ نہیں۔ تو کیا قوم نوح سے زیادہ عمر رکھتے ہو؟ کس وجہ سے فضیلت ملی؟ یہ تو کرم تھا اللہ کا، جس وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اس لیے اللہ دوبارہ یاد دہانی، احسان جتلانے کے لیے اللہ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ اے یہود، بنی اسرائیل کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہودی کو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا اور نعمتوں سے مالا مال کر دیا، جیسے اللہ فرماتے ہیں آگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں عطا کی اللہ نے۔ تو کیا نعمت کا بدلہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ یہی احسان ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا نعمتوں کا بدلہ نافرمانی ہوتی ہے؟ کیا نعمتوں کا بدلہ بدعہدی ہوتی ہے؟ کیا نعمتوں کا بدلہ یہی رشوت، جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی، لڑائی جھگڑے، بغض، کینہ، نفرت ہوتی ہے؟ نہیں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ کوئی ایک چائے پلاتا ہے، ہم زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں، کوئی پانی پلا دیتا ہے، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، ہم ان کے ڈنکے بجا دیتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی تذکرہ کرتے ہیں، گیدرنگ کمپنی میں بھی دوستوں میں یاد رکھتے ہیں، کوئی کپڑے دے دے تو ہم موت تک یاد رکھتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں میرا دوست ہے، میرے ساتھ ایسا یہ کیا احسان کیا۔ میرے عزیزو، اللہ وہی چاہ رہے ہیں کہ ایک نعمت کا ذکر کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ذکر کرتے ہو، وہ میں رب نے تمہارے کیا نعمتوں میں پالا، کتنی نعمتیں عطا فرمائی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یاد دہانی ہے، احسان نہیں جت رہا ہے، یاد دہانی ہے۔ وہ یاد دہانی میں بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم نافرمانی سے بچ جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم ناشکری سے بچ جائیں،
میرے عزیزو، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد دارالعلوم کراچی کرنگی کے ایریا مدرسہ، پاکستان کا دنیا میں 1 نمبر مدرسہ، پاکستان میں سب سے ٹاپ پر، اس کا صدر بنایا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ریاست مجاہدے کیا کرتے پھرو گے، اب وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اب صرف شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، تمہیں اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے گا۔ وہی شکر اللہ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر خطاب جیسے پیچھے عرض کیا تھا بنی اسرائیل کو ہے، یہودیوں کو ہے، لیکن کیا ہم پڑھتے ہم نہیں ہیں؟ ہم ہی پڑھتے ہیں۔ اسرائیل کا ذکر کر کے ہمیں یاد دلانا مقصود ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو میں نے تمہیں اپنا حبیب پیارا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ میں نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور میں نے تمہیں آخری امت بنا کے سرداری عطا کی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ میں نے تمہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں دینا ہے، جنت تمہارے حوالے کرنی ہے سب سے پہلے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب تم سے شروع ہوگا، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ہم گواہ بنائے گئے پچھلی امتوں کے، ہم سے تصدیق چاہی جائے گی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کتنے نعمتیں، کتنے احسانات اللہ نے اس امت پر کیے، کیا امت نے ان کا بدلہ دیا؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان؟ نہیں میرے عزیزو، ہم غلط پٹڑی پر چڑھ گئے، غلط شاہراہ پر گاڑیاں دوڑا رہے ہیں اور غلطی ہو چکی ہے۔ آئیے آج ہم توبہ کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کو تنبیہ کر کے، یہودیوں کو احسان جتلا کر اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے، اے میری امت، اے میرے حبیب کی امت، تم بھی تو یاد کرو تمہارے کرتوت کیا ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ وہ چاہتے سرداری ہو، چاہتے دنیا میں حکومت چاہتے ہو اور دنیا میں اسلام کا بول بالا چاہتے ہو، تو تم اپنے گریبان میں تو جھانکو، کیا نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ کیا فرمانبردار ہو اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں؟ کیا فرمانبرداری کر رہے ہو؟ اللہ کی نصرت کا وعدہ، اللہ کی مدد کا وعدہ اعمال کے ساتھ ہے، حسن کے ساتھ نہیں، کاروبار کے ساتھ نہیں، سائنس کے ساتھ نہیں، فزکس کیمسٹری بیالوجی کے ساتھ نہیں، اللہ کا وعدہ کردار کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں کہا کرتا ہوں، یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے، آکسفورڈ نہیں دیکھی تھی انہوں نے، سڈنی یونیورسٹی کا نام نہیں سنا تھا، ٹوکیو یونیورسٹی کے بارے میں جانتے نہیں تھے، ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا انہوں نے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں فارغ، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا میں اللہ نے ڈنکا بجا دیا تھا۔ کھانا ان کو صرف ایک کھجور ملتی تھی، اس پر بھی شکر ادا کر کے پوری دنیا میں ڈنکا بجا دے اسلام کیا کہ اللہ جب ان کو غلبہ دے سکتے ہیں، ان کو پوری دنیا پر حاکم بنا سکتے ہیں، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال سکتے ہیں، اللہ تو وہی اللہ ہے میرے عزیزو، وہی اللہ ہے، آج بھی وہی اللہ ہے جس اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی اور دنیا بھر میں ان کی شہرت، ان کا ڈنکا بجا دیا، اللہ آج بھی وہی اللہ ہے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم صحابہ جیسے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا میں اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کرتا ہوں، ایک بیان گزرا کچھ عرصہ پہلے، اس نے عجیب بات کی کہ مسلمان وہ بے وقوف قوم ہیں، مسلمان وہ احمق قوم ہیں جو اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہیں، اسلاف کو یاد کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے نغمے گاتے ہیں، لیکن ان جیسا کردار نہیں اپناتے، ان جیسے اخلاق اعمال ان میں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو وہی تو اللہ یہ چاہ رہے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ طرز تخاطب دیکھیں، اللہ یاد دہانی کروا رہے ہیں یہود کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور ان کو کہا کیا جاتا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، میں نے پوری دنیا پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا پر سرداری عطا فرمائی تھی، پوری دنیا میں منفرد تمہیں سہولتیں دی، نعمت عطا فرمائی، اور عالمین پر تمہیں فضیلت بخشی، سرداری بخشی، تم نے کیا کیا؟ میرے عزیزو اس کو اپنے اوپر ہم فٹ کریں، ہم رکھیں اس کو اپنی جگہ پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ صحابہ کرام کے دور میں عروج ملا ہمیں، تابعین کے دور میں عروج ملا ہمیں، تبع تابعین کے دور میں عروج ملا ہمیں، 300 سال ہم نے حکمرانی کی، اس کے بعد وقتاً فوقتاً ادھر ادھر کچھ علاقوں میں حکمرانی کی، لیکن پوری دنیا میں حکمرانی ہمیں 300 سال ملی۔ ہم نے کیا کیا؟ لڑائیاں لڑی آپس میں، کینہ بغض رکھا آپس میں،
تقسیم در تقسیم ہو گئے آپس میں، اپنے نئے نئے مسالک بنا لیے، نئی نئی جماعتیں بنا لی، نئے نئے مذہب ایجاد کر لیے، نئی نئی بدعات و خرافات کی طرف چل پڑے، نئے نئے رسوم و رواج اسلام میں داخل کر دیے، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری نکلتی گئی اور نافرمانی داخل ہوتی گئی، تبھی تو ذلت مسلط ہے۔ آج بھی اللہ وہی اللہ ہے جس نے وانی فضلتکم علی العالمین، جس نے پوری دنیا پر فضیلت بخشی تھی، حکومت بخشی تھی، سرداری بخشی تھی، اللہ وہی اللہ ہے۔ جیسے پیچھے اللہ نے فرمایا اوفو بعہدی، تم وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ یہاں اللہ فرما رہے وانی فضلتکم علی العالمین، یہاں وہاں وعدہ یاد دلایا تھا پچھلے رکوع میں، یہاں فضل یاد دلا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، پوری دنیا میں تمہیں سرداری دی تھی، پوری دنیا میں تمہیں حکمرانی دی تھی، پوری دنیا میں تمہارا ڈنکا بجا دیا تھا، تمہارا بول بالا کر دیا تھا، تم نے کیا کیا اس بدلے میں؟ ہم نے میرے عزیزو فرقے بنائے، مسالک بنا دیے اور دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف چھوٹے چھوٹے اپنے فرقے بنا کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نفرت میں لگ گئے، کینہ بغض میں لگ گئے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں تقسیم ہو؟ اتنی تقسیم ہو کہ فرقے گن نہ سکیں، اتنی تقسیم ہو کہ دھڑے گن نہ سکیں، اتنی تقسیم ہو کہ آپس میں دراڑیں پڑتی چلی گئی اور دیواریں بنتی چلی گئی، 1.5 اینٹ کی مسجد چلی گئی، تو وہ اللہ وعدہ کیسے پورا کریں گے؟ اوفو بعہدی کے مقابلے میں اللہ نے جواب دیا اوفی بعہدکم۔ اگر ہم صحابہ کرم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں کہ اس امت کے آخر کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلی لوگوں میں ہوئی، تو پہلے لوگوں میں جو سرداری ملی تھی اس امت کو، وہ آخر امت کو بھی سرداری مل سکتی ہے۔ کیسے؟ فرما برداری۔ میرے عزیزو ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے اللہ پوری دنیا پر عروج عطا فرمائیں گے، جب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کیا ہوگا؟ برکت ڈال دیں گے اللہ صاحب کردار بنا دیں گے، صاحب اعمال بنا دیں گے، پوری دنیا پر انسان کا ڈنکا بجے گا، بول بالا ہوگا۔ کیوں؟ اعمال پر آ جائے گی امت، ایسی محنت ہوگی، ایسی فکر پیدا ہو چلے گی اس وقت کہ پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نافرمانی دور دور تک نہیں ہوگی، بدکردار بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا تو نہیں ملے گا، تب اللہ سرداری بھی دے دے گا، برکت بھی دے دے گا، عروج بھی دے دے گا، اور سیادت قیادت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج کیوں چھن گئی ہے؟ ہم نافرمان ہو گئے۔ اوفو بعہدی پر بھی وہ بھی چھوٹ بیٹھے، اوفی بعہدکم بھی اللہ نے بلا دیا۔ یہاں فضلتکم علی العالمین ہے، وہاں اوفو بعہدی تھا، تو میرا عزیزو وہ فضیلت والے کام بھی ہم نے چھوڑ دیے اور عہد جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی بلا دیا، تو اللہ پھر کیسے کریں گے؟ تو آئیے میرے عزیزو، یہ اللہ چھٹے رکوع میں سورہ بقرہ میں یہی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ بنی اسرائیل کو ہے، جس طرح پچھلا 5واں رکوع تھا وہ بھی ظاہری طور پر بنی اسرائیل کو تھا، یعنی ظاہری طور پر یہود کہہ دیں کہ یہود کب ذلت مسلط ہوئی؟ اللہ نے عروج عطا فرمایا، ان کو نعمتوں سے پالا، نعمتوں سے نوازا اور منفرد خصوصیات عطا فرمائی، منفرد نعمتوں سے مالا مال کر دیا جو اس سے پہلے اس کے بعد کسی کو نہ ملی۔ کیا کیا؟ نافرمانی کی تو اللہ نے کس میں شامل کر دیا؟ فرما بردار تھے تو چوٹی عطا فرمائی، سیادت عطا فرمائی، قیادت عطا فرمائی، دنیا اور آخرت میں ڈنکا بجا دیا اور سرداری ملک بھی عطا کر دیا، نعمتوں سے بھی فل کر دیا، بھر دیا، اللہ نے مالا مال کر دیا، اور اتنی نعمتی جیسے اللہ فرما رہے ہیں تعدوا نعمت اللہ علیکم۔ لیکن کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر جو انتظار کر رہے تھے حضور تشریف لائیں گے، ہم میں سے ہوں گے، حضور تشریف لائیں گے، ہمارے نبی ہوں گے، ہم عروج حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نافرمانی کر بیٹھے، پہچان نہ سکے، نافرمان لوگ ٹولے میں شامل ہو گئے، تو جو اللہ ان کو نعمتیں دیتا تھا اسی اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کر دیا، گمراہ بھی کر دیا، عذاب یافتہ قوم بھی بتا دیا، اور گمراہی کے پرلے درجے پر پہنچا دیا۔ اب ان کو گمراہی میں بھٹکنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان پر جو ذلت مسلط ہے۔ دنیا میں ایک وقت ایسا گزرا ہے، دنیا میں یہودی کو کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا، ہٹلر نے ایسا تحقیق کیا، ان کی گردنیں اڑائیں کہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی یہودیوں کو۔ تو یہ یہودی اتنا کیوں ہو گئے، ان پر عذاب اتنا مسلط کیوں ہوا، کیوں مصداق ٹھہرے عذاب کا، عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے؟
کہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کی ناشکری کی، جو اللہ نے سیادت قیادت دی تھی نافرمانی میں دی، جو اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا نافرمانی اور گناہ کر بیٹھے، گناہوں میں ڈوب گئے۔ میرے عزیزو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھی تو سرداری دی ہے، ہمیں بھی تو قیادت دی ہے، پوری دنیا میں فضل ہم پر بھی کیا ہے، پوری دنیا میں عروج ہمیں بھی دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہر لحاظ سے ہم نافرمان ہیں، ہر زاویے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکے ہیں، ہر سنت کو توڑتے ہیں، ہر اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، تو پھر اللہ کیسے نعمتیں دیں گے؟ کیسے عروج عطا فرمائیں گے؟ کیسے ذلت مسلط نہ ہو؟ آج نیوزی لینڈ سے امریکہ تک چلے جائیں، ذلت مسلط مسلمانوں پر، کیوں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضل کیا میں نے عالمین پر کیا، اس کے بدلے میں ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم مسالک میں بٹ گئے، ہم دھڑے بن گئے، اور مختلف جماعتیں، گروہ، سلسلے بن گئے، اور ہر سلسلہ دوسرے سے نفرت کرے، ہر مسلک دوسرے سے نفرت کرے۔ اسلام میں نفرت کو کہاں سے جگہ ملی؟ اسلام میں 1.5 اینٹ کی مسجد کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو اس ساری قوم میں بنی آدم تھی، آدم کی اولاد تھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اللہ کے بندے تھے۔ نفرت کہاں سے آ گئی؟ یہ گالم گلوچ کہاں سے آ گیا؟ یہ غیبت، بہتان، الزام تراشی کہاں سے آ گیا؟ تبھی اللہ نے ذلت مسلط کر دی۔ آئیے، اللہ ظاہری طور پر یہ تو بنی اسرائیل کو ہے، اس میں بھی پچھلے رکوع کی طرح، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں میرے بندو، جیسے فضل پہلے کیا تھا آج بھی کر سکتا ہوں۔ یہ آج اس دور میں تم اپنے نبی کے فرما بردار تھے، آج نافرمان ہو۔ اس دور کی طرح تم اپنے کردار تبدیل کر دو، میں اپنا فضل اسی طرح کر دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو اس فضل کا مصداق بنائے اور فرما برداروں کی لسٹ میں شامل فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔